نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی پوری کامیابی کو اپنے پورے دین نے چھپایا ہے۔ یہ پورا دین ہم سب میں کیسے آئے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت سے آئے گا۔ اس محنت کے لیے کم و بیش اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو زمین میں نبوس فرمایا، اور ان نبیوں کی ایک بات ہوتی تھی، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اللہ کے احکامات کو پورا کیا، وقت کے نبی کی طریقے کو پورا کیا، اللہ نے ان کے پاس عہدے نہیں تھے، وزارت نہیں تھی، صدارت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ناکامی میں کامیاب کر دیا۔ اور جنہوں نے وقت کے نبیوں کی بات کو نہیں مانا، اللہ نے عہدوں میں، وزارت نے، صدارت نے، مال میں، حکومت نے، فوج میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام کر کے دکھایا۔ آخر نے میرے آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبیوں میں لقب رحمت پانے والے، وہ غریبوں کے مولا، یتیموں کے والی، وہ رحمت للعالمین، وہ سردار الانبیاء، وہ امام الانبیاء۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے لوگوں پہ بھیجا جو اپنی زندہ بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے، جو بھائی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل عام اور کرتے، اور لڑائیاں چلتی رہتی، اور بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے، مرد بھی عورتیں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایسی مبارک محنت کی کہ وہ صحابہ کرام بن گئے، اور انہوں نے پوری دنیا میں دین کی محنت کی۔ صحابہ کرام کی قبریں پوری دنیا میں، بھائی مال، وزارت، صدارت صحابہ کا جو ہے کمانے نہیں آئے تھے۔ اب میرے بھائیو، ہمارا عقیدہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ لیکن میرے بھائیو، قیامت تک جو انسانیت آئے گی، وہ کام جو لوگوں کو ہدایت کا رستہ، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، ابھی ہمیں اللہ کی دعوت دینا، اللہ کے نبی کا پیغام سنانا، جہنم سے ڈرانا، جنت کی طرف لے کے جانا، یہ مسلمان کا کام تھا۔ اس دعوت اللہ والے کام کی وجہ سے اللہ نے صحابہ کو چمکایا، اس دعوت اللہ والے کام کی وجہ سے صحابہ کو دنیا میں جنت کی بشارتیں ملی، اس دعوت اللہ والے کام کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم و رضی اللہ سے راضی ہونا ملا کہ اللہ بھی ان سے راضی ہے، آپ بھی ان سے راضی ہو جائیں۔ تو میرے بھائیو، ختم نبوت کی وجہ سے یہ دعوت والے کام کے بھائی ختم نبوت کے کچھ تقاضے آتے رہتے ہیں بھائی۔ اسی میں ایک ابھی تقاضا عالمی رائے بند تبلیغی اجتماع اگلے مہینے کی 7 نومبر سے شروع ہے بھائی۔ 7 نومبر بروز جمعرات سے عالمی رائے بند تبلیغی اجتماع شروع ہو رہا ہے بھائی، اور 7 نومبر بروز اتوار کو دعا ہو جائے گی بھائی۔ تو بھائی اگر ہماری دعوت ہم اس عالمی رائے بند تبلیغی اجتماع کے تقاضے کو بھائی ہر شعبے میں چلائیں، جو کاروباری میں، ملازمت میں جو جہاں کام کرتا ہے، کاروباری کرتا ہے، پڑھتا ہے، وہ عالمی رائے بند تبلیغی اجتماع کے تقاضے کو چلائے بھائی کہ 7 نومبر سے رائے بند کا اجتماع شروع ہو رہا ہے بھائی، اور 10 نومبر کو دعا ہے بھائی۔ تو اگر ہماری وجہ سے کوئی اجتماع میں جائے گا، بیانات سنے گا، 3 دن وہاں رہے گا، اللہ والوں کی صحبت نے اس کی زندگی بدل گئی، وہ نمازی بن گیا، وہ اپنے بچوں کو حافظ بنائے گا، عالم بنائے گا، مفتی بنائے گا، اور کتنوں پہ محنت کرے گا، قیامت نے ہم مر جائیں گے بھائی، ہم قبر میں چلے جائیں گے، ہمیں اجر ملتا رہے گا، اور قیامت نے اللہ تعالیٰ اتنے اعمال دیں گے، حاجی بھی ہمارے کھاتے میں، نمازی بھی ہمارے کھاتے میں، سب ہمارے کھاتے میں۔ ہم بولیں گے اللہ اتنی تو میری عمر نہیں تھی، اتنا میں عمل کر سکتا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، یہ آپ کا ہی ہے، جو آپ نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کا کام کیا، یہ اس کے طفیل آپ کو ملا ہے۔ تو میرا بھائی، رائے بند کے تقاضے کو ہم زیادہ سے زیادہ چلائیں کہ 7 نومبر سے عالمی رائے بند تبلیغی اجتماع شروع ہو رہا ہے، اور 10 نومبر کو رائے بند عالمی تبلیغی اجتماع کی دعا ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے بھائی، اور اس جو ہے بات کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔